ویلکم بیک. اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی زید صاحب. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو جب شروع کیا گیا کہہ دیا گیا تھا کہ امپاسبلٹی ہے, بنانا ناممکن ہے, کیناٹ بی ڈن. دنیا کا کوئی ملک ہمیں کوئی ٹیکنالوجی نہیں دے گا, ہمارے پاس پڑھے لکھے سائنٹسٹ نہیں ہیں. پوری دنیا میں تمام جگہوں پہ مسلمان پاکستانی سائنٹسٹ کو نیوکلیر ٹیکنالوجی میں داخلے ہی نہیں ملتے یونیورسٹیز میں. ہماری یونیورسٹیز آفر ہی نہیں کرتی, نہ ہمارے پاس ریسورس ہے, نہ وسائل ہے. ملک ٹوٹے ہوئے ابھی 2 سال ہو چکے ہیں. ایک امپاسبل ہے, کیناٹ بی ڈن. لیکن اس وقت کے سائنسدانوں نے کہا وی ول ڈیلیور اٹ ٹو یو, وی ول ڈیلیور ٹو دی نیشن انشاءاللہ. ہمیں صرف اجازت دے دیجئے. یہ کہا گیا ان سے کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر تم دنیا میں جاؤ گے پاکستان کے نیوکلیر مٹیریل کو حاصل کرنے کے لیے اور پکڑے گئے تو حکومت پاکستان ڈینائی کر دے گی, کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا, کوئی تمہارا مقدمہ نہیں لڑے گا. We'll take the risk, we'll sacrifice ourselves, do not claim us, do not protect us in courts. کوئی ہمیں آ کے نہ بچائے. ہم کو یہ تاریخ چونکہ ہماری خفیہ تاریخ ہے, اس کو بتایا بھی نہیں گیا ابھی تک اپنی قوم کو. سینکڑوں بچے ہمارے تاریخ راہوں میں مارے گئے جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے باہر گئے تھے. کوئی تعلیم حاصل کرنے گیا, کوئی اکوپمنٹ خریدنے گیا. They never came back. We don't know their names. لیکن کسی کے پیچھے رہ جانے والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا. ہمارے بڑوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا. سب نے یہ سوال کیا کہ میری جان, مال, عزت, آبرو اس ملک پر قربان ہو جائے تو یہ میرے لیے سستا سودا ہوگا. Today, within 5 years, we had the fuel enrichment capability. Within 8 years, we had the weapon. Within 10 years, we had the delivery mechanism. Historic impossibility کہ 10-15 سال کے عرصے کے اندر پاکستان دنیا کے صفحے پہ نقشے پہ ایک ایٹمی طاقت بن کے ابھرا. جنونیوں, دیوانوں, عاشقوں اور ہمارے پروفیشنلز اور ٹیکنوکریٹس, انجینئرز, ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ جنہوں نے ایک امپاسبل, ہسٹورک امپاسبلٹی کریٹ کر دی کہ وہ پاکستان جو 71 میں ٹوٹ گیا تھا عالم اسلام کی عظیم ترین قوت کے طور پر 10 سال کے اندر ابھر جاتا. یہ حکومت وقت نے نہیں کیا. حکومت وقت نے تو صرف فنڈز ریلیز کیے, کریڈٹ جاتا ہے ان کو, لیکن ڈیلیور کرنے والے پروفیشنل تھے, ٹیکنوکریٹس تھے, سائنسدان تھے ہمارے. I remember a time when PIA was considered as the best airline in Asia. دنیا کے تمام ممالک کے لوگ PIA سے مشورے لیا کرتے تھے. کئی ملکوں کی تو ایئر لائنز ہم نے ریز کی ہیں. ہمارے پائلٹس پوری دنیا میں سرو کرتے تھے جا کے. پھر ہم یہاں بھی کیجول ہو گئے. لیکن یہ وقت یہ عشق اور جنون کا ہے. ایک شاندار مستقبل اس پاکستان کا سامنے رکھا ہوا ہے. ایک عظیم ترین تاریخ ہمارے آگے ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے. صرف خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اس پاکستان پر سب کچھ قربان کر کے اس تاریخ کو حاصل کرتے ہیں جس طرح ہمارے بڑوں نے پاکستان حاصل کیا تھا. ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں جو اس خطے کا پوٹینشل ہے, جو اس خطے کے خزانے ہیں, جو اس خطے میں ہیرے بکھرے ہوئے ہیں اس کے افراد کی شکل میں, اس کے سائنسدانوں کی شکل میں, اس کے انجینئرز اور ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنل کی شکل میں, یہ امت کی آبرو ہیں. اس امت کی آبرو ہیں آپ لوگ. اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ قوم جس کے پاس جو صلاحیت, جو وسائل ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل اور سہولتیں, کرم اور فضل ہم پر کیا ہے تو اس سے خیانت نہیں کیجیے گا کبھی. اس پاکستان سے خیانت نہ کیجیے گا کبھی. یہی PIA دوبارہ, یہی ریلویز, یہی وابڈا, یہی تمام ہمارے ادارے کہ جو آج بات کی جا رہی ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, وائٹ ایلیفنٹس بنے ہوئے ہیں. 2 سال کے عرصے میں ہی آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے صرف اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اس پاکستان پر اپنی جان, مال, عزت, آبرو قربان ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے, انکمپٹنسی اور کرپشن. جو لوگ انکمپٹنٹ ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں لیکن وہ انکمپٹنٹ ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جو ہائیلی کمپٹنٹ ہیں لیکن کرپٹ ہیں. ہمیں صرف ایک بیسک کمبینیشن چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو نہ انکمپٹنٹ ہو نہ کرپٹ ہو. اور ایسے لیڈرز چاہیے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح جو یقین, محکم, عمل, پہم اور محبت فاتح عالم پر. ایک شخص نے صرف وزٹنگ کارڈ بھیج دیا قائد اعظم کے پاس جس پہ لکھا ہوا تھا بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح.
اور قائد اعظم نے اس کارڈ کو دیکھ کے پھاڑ دیا اور اپنے اے ڈی سی سے کہا کہ آئندہ اس سے کہنا اپنی شکل نہ دکھائے مجھے. کہ یہ جرأت کردار کہاں سے لائیں گے؟ اور ایک شخص جو یہ جرأت کردار اپنے اندر لے آئے گا وہ قوم کی تقدیر تبدیل کر دے گا. یہ ایک ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, ایک آرگنائزیشن کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, اور ایک قوم کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. یہی قوم تھی, یہی ڈس آرگنائزڈ پاکستانی قوم تھی جس نے جنون کی حد تک جب فیصلہ کر لیا, ہمارے سائنسدانوں نے, انجینئرز نے, پروفیشنلز نے, کہ ہم نے ایٹم بم اس ملک کو دینا ہے, نیوکلیر میسائل کیپیبلٹی دینی ہے, وی ڈیلیورڈ ان لیس دین 10 years. یہی پاکستانی قوم ہے کہ جب موٹر وے پہ جاتی ہے تو ماشاءاللہ لائن پہ فالو کرتی ہے, انڈیکیٹر بھی دیتی ہے, اور وہی موٹر وے پولیس ہے جو کرپٹ نہیں ہے. ایک جنون چاہیے ہوتا ہے, ایک پیار چاہیے ہوتا ہے. You are the finest of the finest which this country has produced. اس کی لاج رکھیے گا, اس ملک کے ساتھ خیانت نہیں کیجیے گا. ایک قسم کھا لیجئے کہ جس محکمے, جس ادارے میں آپ ہیں, 2 سال کے عرصے میں اس کو عروج پہ پہنچانا ہے. یہ کیوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو جب ملک کے اثاثے بیچ دیے جائیں پرائیویٹ ہاتھوں میں تو وہ تو پروفٹ کمائیں, لیکن جب یہ خزانے ملک کے پاس ہوتے ہیں تو نقصان میں ہوتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنے نیوکلیر اور میسائل پروگرام کو تو پرائیویٹائز نہیں کیا, لیکن اس نے تو ڈیلیور کیا. ہم نے موٹر وے تو پرائیویٹائز نہیں کی, لیکن وہ تو ڈیلیور کر رہی ہے. سینکڑوں ایسے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں جو اپنی استطاعت اور بساط سے زیادہ پرفارم کر کے قوم کو دے رہے ہیں. اس پاکستان کے حوالے سے آنے والے وقتوں میں خوشخبریاں ہیں, اس کو اپنے آپ کو ان خوشخبریوں کا حصہ بنائیے گا. مرحوم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. جس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا, اللہ اس کے 2 جہان تباہ و برباد کر دے گا. اور جس نے اس پاکستان پر اپنی جان مال خرچ کیا, اللہ اس کی 2 جہانوں میں رحمتیں فرمائے. قائد اعظم محمد علی جناح مفت کام کرتے تھے, 1.5 روپے تنخواہ تھی. آج ہمارے یہ ارب پتی ایم این ایز, ایم پی ایز, وزراء, حکمران, ان کو شرم نہیں آتی ملکی خزانے کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذات میں اس ملک کو دیجئے. اگر آپ کی تنخواہ 10,000 روپے ہے تو 50,000 کا کام کیجئے. اس ملک کو دیں, اس سے لے نہیں. یہ ہمیں بہت دے چکا ہے. ہماری عزت, ہماری آبرو اس کے ساتھ ہے. پوری دنیا چلے جائیے, بہترین سے بہترین گھر اور گاڑیاں ملیں گی, عزت نہیں ملے گی. عزت یہی ہے, اسی مٹی میں ہم نے اٹھنا ہے, اسی مٹی سے دفن ہونا ہے. یہاں اسی کی خوشبو ہے جو ہمیں وہ عزت دیتی ہے, وقار دیتی ہے, وہ غیرت دیتی ہے جو ہم ہیں. ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو روکیں گے, لیکن آپ سے سوال لیں گے, جو چاہیں پوچھیں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ اس کو تباہ برباد کرے جو اس پاکستان سے خیانت کرتا ہے, اور اللہ اس پر رحمتیں کرے جو اس پاکستان کے ساتھ پیار کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ جس طرح سے زید حامد صاحب نے تحریک پاکستان اور جد و جہد پاکستان اور اس کے بعد نیو بورن پاکستان کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے. شاید ہی ہم نے کسی بک میں بھی اس طرح پڑھا ہو. اس وقت ہم لوگ ایک سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے اپنے آڈینس کے ساتھ, لیکن اس وقت ٹائم ہو گیا ایک بریک کا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے.